مسلمان جو واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والے ہیں، اور وہ بیچارے دل سے گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے، معاشرے کے اس ماحول کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے، نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے ان کو چھوڑنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اور اللہ کے پیغمبر نے کچھ ایسی تدبیریں، کچھ ایسے نسخے، کچھ ایسے علاج بیان فرمائے ہیں، اگر آدمی ان کو صحیح معنوں میں جیسے حق ہے اس نسخے کو استعمال کرنے کا، اس طریقے سے استعمال کر لے تو اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں اور گناہوں کا چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت ہے، یہ پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ایسی 4 تدبیریں اور 4 نسخے گناہ چھڑانے کے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا نسخہ ہے تلاوت قرآن، اس پر آپ بات سن چکے ہیں اور دوستوں کے بتانے سے الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے کہ کئی دوستوں نے اس پر عمل بھی شروع کیا ہوا، دیکھنے میں بھی نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اور کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، میرے محبوب آپ نصیحت فرماتے رہیں، بے شک نصیحت کی بات ایمان والوں کو نفع ہے۔ جس کھیتی میں بیج ہو نا، اس کو پانی لگتا رہے تو وہ بیج پھلتا پھولتا رہتا ہے، بیج ہی نہ ہو تو پھر پانی ضائع چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرا نسخہ ہے اقامت صلاۃ، اس سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے کافی ساری میں نے بات کی۔ گزشتہ جمعے میں بات شروع ہوئی تھی، وہ اس نسخے کے حوالے سے تھی کہ ایک یہ عام شکایت ہے کہ نمازی نماز پڑھنے کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتا، حالانکہ قرآن نے بڑے تاکیدی الفاظ میں کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پکی بات ہے کہ ان کلام عربی میں، گرامر میں جس جملے کے شروع میں آ جائے اس جملے کے مضمون میں اور معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ پکی بات ہے، اردو میں ہم جس کا معنی کرتے ہیں بے شک، اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے بھائی۔ یہ نماز بے حیائی اور برائی سے، ان گناہوں سے روکتی۔ اب یہ سوال بار بار پیدا ہوتا ہے، پچھلے جمعے بھی یہی عرض کیا تھا کہ ہم نماز پڑھنے کے باوجود ہمارے مسلمانوں کی اکثریت گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو اب بھائی اس کا جواب کوئی ایسا پیچیدہ نہیں ہے، اس کے لیے کسی منطقی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے، اللہ کی بات میں تو شک شبہ ہو نہیں سکتا، ایک ہی بات ہے کہ ہماری نماز ہے۔ حکیم کے ماہر ہونے میں، نباد ہونے میں، اس کی تشخیص اور تجویز میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن آپ پر ساری سے نسخہ بنا کر کے لائے ہیں، نسخہ استعمال کر رہے ہیں اور دن بدن بیماری بڑھ رہی ہے بجائے کم ہونے کی۔ حکیم کو جا کے دوبارہ چیک کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میری جو پہلی بات ہے وہ قرآن کو آخری بات ہے، وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ کا دل اور دماغ یہی فیصلہ دے گا کہ یہ پنساری کا نسخہ دو نہیں،
ہماری نمازیں 2 نمبر، اس لیے اپنی نمازوں پر بھائی محنت کرے۔ جس کی نماز بن جاتی ہے سبحان اللہ، اس کو نماز میں ایسا سکون، ایسا چین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ ایک ایک رات میں، ایک ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے، 2 مرتبہ بھی ایک ایک رات میں، ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے بزرگوں کے واقعات، مزہ نہیں آتا تو ویسے ہی پڑھتے تھے۔ حضرت امام بین قرآن آبادی رحمہ اللہ کا کئی دفعہ میں نے سنایا، مجذوب ٹائپ کے بزرگ تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2-3 دفعہ ان سے ملاقات بھی ہوئی، ان کے واقعات حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھے۔ فرماتے تھے کہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرا منہ اس طرح میٹھا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ میں شکر ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا سچ کہتا ہوں، اس کو مبالغہ مت سمجھو، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اور جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا مزہ آتا ہے جیسے اللہ میاں نے گود میں اٹھا کے میرا پیار لے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جس طرح کئی دفعہ میں بھی مثال بھی دے چکا ہوں کہ جیسے اسی چیزیں ہیں نا، ان میں بعض چیزیں دیدنی ہوتی ہیں، بعض چیزیں شنیدنی ہوتی ہیں، بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں بھائی، چشیدنی ہوتی ہیں۔ جو دیدنی ہے وہ شنید سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، جو دیکھنے سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان کو سن کر کے کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا۔ تھانوی رحمہ اللہ نے اس پر ایک ہنسی کا واقعہ بھی لکھا۔ ایک حافظ صاحب تھے، نبینے مسجد میں پڑھاتے تھے، بچے نے آ کر کے کہا حافظ جی آج ہمارے گھر میں کھیر پکی ہوئی ہے، کھیر کھائیں۔ حافظ بیچارے نے پوری زندگی کبھی کھیر نہیں کھائی تھی، تو کہنے لگا بیٹا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ وہ بچہ تھا، بچے نے کہا حافظ صاحب کھیر سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ حافظ تو مادر ذات نابینا، اس نے رنگ کہاں دیکھے؟ وہ کہنے لگا بیٹا سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہیں دریا کے کنارے رہتے تھے، تو بچہ کہنے لگا حافظ صاحب اس سفید رنگ ایسا ہوتا ہے جیسے بگلا سفید ہے۔ اب حافظ صاحب نے بگلا بھی نہیں دیکھا ہوا، تو حافظ صاحب نے پوچھا بیٹا بگلا کیسے ہوتا ہے؟ وہ بچہ تھا، اس نے اپنی کونی ٹیڑھی کی اور حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑ کے پھیلایا اور کہا حافظ صاحب بگلا ایسا لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ حافظ صاحب کہنے لگے نہیں بھائی یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، یہ گلے سے کیسے اترے گی؟ تو یہ چیز کیا تھی؟ دین سے تعلق رکھنے والی تھی، اس لیے شنید سے سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نے لکھا اس کا تو ایک ہی طریقہ تھا کہ تمباک بھر کے لے آتا، حافظ صاحب کہتا حافظ صاحب کھاؤ کھیر ایسی ہوتی ہے، حافظ صاحب پھر ایک اور بھی مانگو۔ اسی طرح بھائی بعض چیزیں چشیدنی ہوتی ہیں، ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے بھائی؟ چکھنے سے ہوتا ہے۔ جب تک منہ میں ڈال کر کے چکھا نہ جائے قوت ذائقہ سے، زبان سے کوئی آدمی ہزاروں سال لگا رہے تو نہیں بتا سکتا۔ پاکستان کا ملتان کا رہنے والا ایک آدمی کسی بیرون ملک چلا گیا، گرمیوں کا موسم تھا، اس نے ٹھنڈا صاف بھرا اور کہنے لگا کہ ہمارے ملک میں اس موسم میں بڑے میٹھے میٹھے آم ہوتے ہیں، وہ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ وہ دوست کہنے لگا کہ آم کیسے میٹھے ہوتے ہیں؟ یہ کہتا ہے جیسے گڑ میٹھا ہوتا ہے، گڑ کی قریب۔ اب آم گڑ کی طرح تو نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد سوچ کے کہتا ہے جیسے خربوزہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو بھئی آم خربوزے کی طرح تو نہیں ہے، اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آم کاٹ کر کے کہیں سے لائے جائے اور کاٹ کے پلیٹ میں رکھ کے اس کے سامنے رکھے جائے کہ میاں چکھ لو تو خود پتہ چل جائے گا کہ آم کیسا میٹھا۔ تو
بعض چیزیں ایسی چشیدنی ہوتی. ایک آدمی نے گلاب اور چنبیلی کا پھول کبھی نہیں سونگا ہے. کوئی آدمی اس کو زبان سے نہیں سمجھا سکتا. وہ کہتا ہے گلاب کے پھول اور چنبیلی کے پھول کی خوشبو میں کیا فرق ہے. 40 سالہ تجربہ کار مالی بھی ہو، باغات میں کام کرنے والا، وہ زبان سے نہیں سمجھا سکتا. یہ چشیدنی ہے بھائی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دونوں پھول کہیں سے لائے جائیں اور کہا جائے کہ میاں سونگ کر کے خود فرق محسوس کر. نابالغ بچہ ہے، اس نابالغ بچے کو بالغ ہونے کا مطلب نہیں سمجھایا جا سکتا. سارے گاؤں کے بوڑھے جمع ہو گئے تجربہ کا. وہ تو جب ذائقہ چکھے گا پھر پتہ چلے. یہ جو روحانی چیزیں ہیں نا، جو مولوی جس مزے میں ہیں، یہ مزے ہم آپ کو زبان سے نہیں سنا سکتے. میں روزانہ 3 مدرسوں میں جا کے بخاری پڑھاتا ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب بچہ شروع کرتے ہو بھی قال حدثنا احمد بن اشکابہ، تو میرے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کا ایک ایک بال خوشی سے جھوم اٹھتا. ایسی لذت، ایسی روحانی مزہ، ایسا روحانی سرور کہ ساری دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہ تھے. ہم اس سرور پہ قربان کرنے کے لیے تھے، کو لات مارتے. یہ چیزیں چکھنے کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور ہمارا دل مسجد میں تنگ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے مومن کو مسجد میں ایسا چین ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں چین ملتا ہے، اور ہمارا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں. تو بھائی اپنی نمازوں کو کیا کرو، بتاؤ یہ نمازیں کیا ہیں؟ 2 نمبر نمازیں ہیں. جب یہ نماز 1 نمبر بن جائے گی تو پھر آپ کا دل چاہے گا کہ حافظ صاحب قرات لمبی کریں، حافظ صاحب قرات لمبی کریں. سجدے سے سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہے گا، نماز ختم کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا. ایسا سرور، ایسی لذت اور ایسا سکون. پھر وہ نماز گناہوں سے بچانے والی. جب ایسی نماز آپ پڑھیں تو یہ موضوع بیان ہو رہا ہے کہ نماز کو 1 نمبر کیسے بنایا جائے. پچھلے جمعے میں نے پہلی بات کی تھی کہ ساری تفصیلات کو بیان کرنا مشکل ہے. موٹی موٹی بات میں عرض کر رہا ہوں. 4-5 کام اگر آدمی کر لے تو پھر نماز کو 1 نمبر بنایا جا سکتا ہے. ان میں سے پہلی بات گزشتہ جمعے میں نے عرض کی تھی کہ نماز کو 1 نمبر بنانے کے لیے بھائی سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ تو پابندی. ایک آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی. فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں، اٹھتا ہی نہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ شکایت ملی ہے. باقی چاروں نمازیں پابندی سے اور فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی. متشرع باشرہ لوگ، ان کے بارے میں یہ رپورٹ ہے. ملاقات ہوتی ہے وہ رات کو لیٹ آتے ہیں. فجر بھی کہاں ہوتے ہیں؟ فجر کوئی ایسا دفتر بھی ہے جو صبح 4 بجے کھل جاتا ہے اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. فجر بھی کہاں ہوتے ہیں؟ رات کو لیٹ آتے ہیں. وہ ایک ہی جواب ہوتا ہے، تو فجر پڑھتی نہیں، یا پڑھتے ہیں تو مرغ کی طرح 2 ٹھونکے گھڑی میں لگا کے پھر سو گئے. تو نماز کو پابندی کے ساتھ پہلا کام تو پابندی ہے. اگر پابندی نہیں ہے تو پھر نماز 1 نمبر نہیں ہو سکتی. پھر تو یہ ایسا ہی ہے کہ کبھی بلڈ پریشر کی گولی کھا لی، کبھی نہ کھا. جس دن ناغہ کیا ہے تو اس دن فالج کا حملہ ہو سکتا ہے بھائی، اس دن اٹیک ہو سکتا ہے. کبھی شوگر کی گولی کھا لی ہے اور کبھی شوگر کی گولی نہیں کھائی ہے، یا کبھی ناشتہ کر لیا، کبھی ناشتے کا ناغہ کر لیا، کبھی دوپہر کا کھانا کھایا، کبھی دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے دنیا میں. یہ روحانی غذا ہے، یہ پورا ایک نصاب. اللہ پاک نے کتنا انتظام فرمایا، اپنے محبوب کو اپنا مہمان بنایا.
اور پورے نظام کو جام کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو کئی کئی چکر لگوائے، ساتویں چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، اور ساتویں آسمان سے عرش معلیٰ تک 500 سال کا فاصلہ، یہ کئی کئی فاصلے طے کیے۔ ہم نے اس کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے، یہ کوئی مذاق ہے بھائی؟ ادھر محبت کا دعویٰ بھی، عشق کے دعوے بھی، اور آپ کے نام کے ساتھ رہے تو آپ کے نام پر مر مٹنے کے دعوے بھی، اور نمازوں کا حال یہ ہے بھائی۔ اس لیے پہلی چیز تو کیا ہے؟ پابندی، اور اس پابندی کا حکم خود اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ یہ آیت پہلے بیان ہو چکی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، میرے محبوب اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو اور خود بھی اس کی پابندی کیا کرو۔ بھئی آپ سے بھی کوئی امید تھی کہ آپ نماز چھوڑیں؟ ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا کام کیا ہے نماز کی بھائی؟ پابندی۔ اور دوسرا کام نماز کو 1 نمبر بنانے کے لیے بھائی ضروری ہے کہ نماز اطمینان کے ساتھ پڑھے۔ جیسے دنیا کے سارے کام اطمینان کے ساتھ کرتا ہے نا، اسی طرح نماز کو ٹائم دے اور نماز اطمینان کے ساتھ پڑھے۔ اب آیا 3 منٹ باقی ہیں اور ظہر کی 4 سنتیں پڑھنی، اب یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ہائے نماز کے بعد 4 بھی پڑھنی پڑے گی، 2 بھی پڑھنی پڑے گی، 6 ہو جائیں گی، ان 4 کو تو کسی طرح نپٹاؤں۔ تو 3 منٹ میں 4 رکعتیں کہاں ہوگی بھی؟ ہم 5 منٹ میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ وہ ایک ہمارے دوست نے پڑھتے ان کو کہتے تیرا قد چھوٹا ہے نا، زمین کے قریب ہے، سجدہ جلدی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ جو آدمی نماز اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی بھائی، اور گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، اور وہ نماز بد دعا دیتے ہوئے جاتی ہے۔ تو جب نماز بد دعا دے گی تو پھر ہماری بدحالی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ حالات جو ہمارے خراب ہیں، حالات بننے میں نہیں آ رہے، دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ملک کی حالات کی کوئی صورت حال ہی نہیں ہے بھائی، اور انفرادی حالات بھی ہم میں سے ہر ایک کیسی، ہم مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، ہر ایک کی داستان ہمارے پاس ہوتی ہے، امیروں کے الگ مسائل ہیں، غریبوں کے الگ مسائل۔ تو یہ وہ سارا ہمارے اپنے کرتوتوں کا وبال ہے بھائی۔ نماز کو بنا سوار کر کے پڑھیں گے، وہ دعائیں دے کر کے جائے گی تو اس کی دعا لگے گی تو پھر حالات جو ہے نا بدلے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی مجلس بھی لگی ہوئی تھی، محفل تھی، ایک دیہاتی صحابی وہ آئے اور مسجد کے کونے میں نماز پڑھی اور سیدھے مجلس میں آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، صلی فإنک لم تصلی، جاؤ میاں نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے بھائی، سیاہ ستہ کی تقریباً ہر کتاب میں، صلی فإنک لم تصلی، جاؤ میاں نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ سمجھانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اگر پہلی مرتبہ بٹھا کے اس کو کہہ دیتے تو بات دیر میں بیٹھتی نہیں، وہ دوبارہ گیا، عادت تھی اس کی، اپنی عادت کے مطابق اس نے پھر ویسی نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی، پھر آ کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، صلی فإنک لم تصلی، جاؤ بھائی نماز پڑھو، تم نے نماز۔
گھر چلا گیا. لیکن اس کی عادت تھی, اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آپ کیا کہنا چاہتے. تیسری مرتبہ بھی اس نے اسی طرح نماز پڑھی. اب راوی کو شک ہے کہ تیسری مرتبہ تھا یا چوتھی مرتبہ تھا. جب وہ آ کر کے اس نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دے کر کے پھر بھی یہی بات ارشاد فرمائی, صلی فإنک لم تصلی, تو اب اس کو سمجھ آئی, کان کھڑے ہوئے, کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں تو اسی طرح مجھے طریقہ آتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے, آپ مجھے پھر نماز کا طریقہ سکھنا ہے, کیسے پڑھوں, آپ کیا چاہتے ہیں. آپ نے بڑے پیار سے اس کو پاس بٹھا دیا اور شروع سے لے کر آخر تک پوری نماز اس کو سمجھائی ایک مجلس میں. اور اس پوری حدیث میں جتنا زور آپ نے اطمینان کے اوپر دیا اتنا کسی چیز کے اوپر نہیں. جب اطمینان کے ساتھ تم وضو کر لو تو تکبیر تحریمہ کہو, پھر یہ پڑھو, پھر یہ پڑھو, پھر یہ پڑھو, پھر یہ پڑھو, اطمینان کے ساتھ یہ سارے کام کر چکو تو پھر رکوع میں جاؤ بھائی. اور جب رکوع اطمینان کے ساتھ کر لو تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. اور جب اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں جاؤ. اور جب اطمینان سے سجدہ کر لو تو پھر سجدے سے سر اٹھاؤ. پھر اطمینان سے جب بیٹھ جاؤ تو پھر دوسرے سجدے میں جاؤ. پھر جب اطمینان سے دوسرا سجدہ کر لو اور یہ پڑھ لو تسبیحات تو پھر سجدے سے سر. ایک ایک چیز پر آپ نے اطمینان کا تذکرہ بار بار کیا, اس کے دل میں بات بٹھا دیا. یہ جو اطمینان ہے نا, یہ تعدیل ارکان شریعت کی اصطلاح میں, قرآن و حدیث کی فقہی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان. بعض ائمہ کے نزدیک, بعض قرآن و حدیث کی جو تشریح کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ فقہا. ہر ایرے غیرے نتھو پھتھو انجینئر ریٹائر کرنل ڈاکٹر, اس کا کام نہیں قرآن و حدیث کی تشریح کرنا. فہم قرآن کے نافہم قرآن کے نام پر کورس شروع ہے, اور پڑھانے والا ڈاکٹر جس کی ساری زندگی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں گزری, جس کو عربی کا الف سے بے نہیں آتا. قرآن و حدیث کی تشریح کرنے والے فقہا ہیں. اور بعض فقہا کا مسلک تو یہ ہے کہ یہ تعدیل ارکان جس کو اطمینان کہتے ہیں یہ فرض ہے بھائی. اور فرض جب رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی بھائی. کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ تعدیل ارکان واجب ہے. اگر تعدیل ارکان چھوٹ گیا, اطمینان چھوٹ گیا, جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تو نماز کا لوٹانا ضروری ہے. بھولے سے چھوٹا ہے تو سجدہ صاحب ضروری ہے. سجدہ صاحب نہیں کرے گا تو نماز ناقص ادا ہوگی. جب بندہ رکوع سے اٹھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ حرکت رکے, اعضاء جو متحرک ہوئے ہیں یہ سارے اعضاء کیا کریں؟ اپنی جگہ ساکن ہو جائیں. ساکن ہونے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ سکون برقرار رہے تو پھر بندہ سجدے. ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی اور ایسے ایسے ہو رہا ہے, ایسے ایسے ہو رہا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے. بیٹھا رہتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے, اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھتا ہے, مرغ کی طرح 4 ٹھونکے مارتا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب مرغ کی طرح 4 ٹھونکے مارنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مرغ دانہ چگتے وقت 4 ٹھونکوں میں کوئی وقت لگتا ہے, اتنا اس کی نماز میں وقت لگتا ہے. تو بھائی یہ تعدیل ارکان نماز کا واجب ہے.
اگر یہ نہیں ادا ہوگا تو نماز ناقص ادا ہوگی. اب ناقص دوائی آپ کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں گناہ چھوٹ جائے. وہ گناہ پھر ایسے ہی چھوٹیں گے کہ راتیں بھی موبائل پہ، دن بھی موبائل پہ، اور کاچے پہن کر کے بازاروں کے چکر، مرد بھی عورتیں بھی بے پردہ، اس طرح گناہ چھوٹے. حالانکہ نماز نے تو کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور ہم بے حیائی کے دریاؤں میں غوطے کھا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے اور ہم بے حیائی کے حوضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کر کے پاؤں تک. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ نماز نہیں ہے. یہ نماز 2 نمبر ہے. اس لیے اپنی نمازوں کو 1 نمبر بنانے کی فکر کرو اور اس پر محنت کرنی پڑے گی. پہلے دن صرف قیام آرام سے ہوگا، پھر وہی پرانی عادت ہو جائے گی. پھر دوسرے دن کوشش کر کے رکوع تک بات پہنچے گی بھائی. تیسرے دن کوشش کر کے قومے تک بات پہنچے گی. چوتھے دن کوشش کر کے سجدے تک بات کو پہنچانا ہے. پہلے دن صرف 1 رکعت بھی مشکل سے ایسی ہوگی، پھر وہی پرانی روٹین پہ آ جاؤ گے. لیکن اگر آپ نے محنت کی اور سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ نماز کو ٹائم دیا اور اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری نماز کیا ہو جائے گی؟ اطمینان والی ہو جائے گی انشاءاللہ. بندہ ہمت نہ ہارے. اگر فرض پورے ہو گئے، سنتے جلدی پڑھ لی تو چلو کوئی بات نہیں، کل ایسا کریں گے، کل ایسا کریں گے، کل ہمت نہیں آ تو انشاءاللہ عادت بن جائے گی. جیسے اب جلدی پڑھنے کی عادت ہے پھر اطمینان کے. کئی ایسے نمازی ہیں جو امام صاحب کو آ کر کے کہتے ہیں امام صاحب آپ رکوع سجدہ جلدی کرتے ہیں. یہ کیسے خوش قسمت لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی انفرادی نماز اطمینان والی. اور بات الٹا کام بھی ہوتا، الٹا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ آ کر کے شکوہ کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سجدے میں جب جاتے ہیں تو لوگ آپ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. کئی لوگوں نے آ کے کہا میرے جو مہمان آیا اس نے نماز پڑھی، اس نے میرے سجدے کو دیکھا اور میرے مقتدیوں کے سجدے کو دیکھا تو مقتدی جو ہے نا امام سے پہلے سجدے میں پہنچے ہوئے. اس پر حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے. تو میں بار بار مسئلہ بیان کر چکا ہوں بھائی، امام سے پیچھے پیچھے رہو. امام سے آگے رہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ڈبے انجن سے آگے ہو جائے. ریلوے اسٹیشن میں ریلوے لائن پر اگر ڈبے انجن سے آگے ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ پٹری سے اتریں گے نہیں اتریں گے؟ پٹری سے اتریں گے زخمی ہونے کا بھی خطرہ ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ انفرادی نمازیں جلدی پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. جب انفرادی نمازیں جلدی پڑھنے کی عادت ہوتی ہے تو اب جماعت میں امام کے پیچھے رہ نہیں سکتے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں، اپنی عادت کی وجہ سے جلدی آگے چلے جاتے. اس لیے اپنی انفرادی نمازوں کو بھائی اطمینان والی نمازیں بنانے کی کیا کرو؟ کوشش کرو. جو بندہ کوشش کرتا ہے من جد وجدہ، کوشش کرتا ہے وہ اس کو اپنی کوشش کا اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.